اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اگر ہم اپنی زندگی میں وہ لے آئیں گے، اپنی شخصیت میں وہ لے آئیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہم بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں گے. کہ اگر باقی ساری عبادات ہماری زندگی میں ہیں لیکن نرمی نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کل کی کل بھلائی سے محروم ہو. یعنی اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. الرحمن الرحیم بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی، اور رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا، تو اللہ کی صفات میں سے ایک ہے. تو نہ صرف یہ ہے بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اگر ہم اپنی زندگی میں وہ لے آئیں گے، اپنی شخصیت میں وہ لے آئیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہم بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کوشش تو یہی کرتا ہے نا کہ میں کوئی ایسے کام کر لوں، میں کچھ ایسا کر دوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے محبت کر لے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے. کیونکہ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے کہ ہم لوگوں کی نظر میں پسندیدہ بنیں. اکثر لوگ اپنی زندگی اس چیز پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح میں لوگوں کے درمیان پسندیدہ بن جاؤں. اور یاد رکھیے کہ جو صرف اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا کے چلتا ہے کہ بس لوگ مجھے پسند کرتے رہیں، زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا کہ سارے لوگ آپ کو پسند کریں گے. پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ پہ تنقید کرے گا، جو آپ کی بات سے اختلاف کرے گا، جو آپ کی بات کو نگلیکٹ کرے گا، جو آپ کو نگلیکٹ کرے گا، جو آپ کو رد کر دے گا، جو آپ کی ساری بات کو رد کر دے گا. لیکن اب کیا ہے، اب ساری زندگی اسی کام میں لگے رہنا کہ پہلے ایک کو مطمئن کرو، دوسرے کو مطمئن کرو تاکہ ہم لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہو جائیں. تو اصل کام ایمان والے کا کیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک چیز بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گا. اور یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے اندر بھی پسندیدہ بنا دیتا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے ایک انعام مل جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو چیز کریں کہ جس کو چیز کرنے میں آپ کی زندگی تھک بھی جائے گی، آپ فرسٹریٹ بھی ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں، کیونکہ اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. جو انسان لوگوں کو مطمئن کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن جو شخص اللہ کو مطمئن کرنے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون بھی دے دیتا ہے. تو اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہے کہ اپنے اندر نرمی لے کے آنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں یا ایٹ لیسٹ اس طریقے کی زندگی گزاریں کہ ایک ظاہری طور پہ ہماری زینت لوگوں کے سامنے ہو. لوگ ظاہری زینت کو فوکس کرتے ہیں، اچھا لباس پہنوں، اچھا کپڑا پہنوں، اچھا برانڈ پہنوں، اچھا پرفیوم لگاؤں، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی جاب ہونی چاہیے، ساری آؤٹ ورڈ تھنگس. ان چیزوں پہ فوکس کرتے رہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے وہ اس کو زینت دار بنا، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو بجائے اس کے کہ صرف ظاہری حلیے کے اوپر ہی فوکس کیا جائے، اپنے کریکٹر، اپنے کردار اور اپنی ذات میں نرمی کو لانے کی کوشش کریں. جب نرمی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی تو آپ خود بخود لوگوں کے سامنے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی ہے. کپڑے چاہے بہت اعلیٰ نہیں بھی ہوں، گھر چاہے بہت اعلیٰ نہیں بھی ہو، جاب آپ چاہے ملٹی نیشنل میں نہ بھی کرتے ہوں، لیکن آپ کی نرمی اور آپ کا لوگوں سے معاملہ کرنا،
آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا اگر اس میں نرمی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے گا. اور پھر دوسری طرف کیا فرمایا کہ جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی کوئی شخص اپنی زندگی میں بہت سارے اور نیک اعمال کرتا رہے, نمازوں میں بڑا پرفیکٹ ہے, تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کرتا, اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے, نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں, لیکن اس کے اندر نرمی نہیں ہے. بات کرتا ہے تو لڑنے کو پڑتا ہے, بات کرتا ہے تو تنقید کرتا ہے, بات کرتا ہے تو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, بات کرتا ہے تو لوگوں پہ ججمنٹ پاس کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, غصہ کرتا ہے, سخت بات کرنے والا ہے. تو نرمی نکل گئی. اب اس کی باقی ساری عبادات اپنی جگہ, لیکن جب آپ ایسے شخص سے ملیں گے تو کبھی بھی آپ کو یوں نہیں لگے گا کہ اس شخص کے اندر اس کی پرسنالٹی ہے, اس کی جو شخصیت ہے وہ اچھی ہے, کیونکہ اس کی اچھی شخصیت کا جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا وہ تھا نرمی, وہ اس کے اندر سے نکل گئی. جب وہ نکل گئی تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی شخصیت ایک عیبدار ہوگی, ایک اس کی جو سختی ہے وہ اس کے اندر ایک عیب کے طور پہ اس کے اندر نمایاں ہوگی. تو جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دی جاتی ہے. یہ پرسنل لائف کے اوپر بھی ہے. اسی طریقے سے کام سے متعلق بھی, جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے آفس کے اندر, جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, اگر آپ سختی سے ڈیل کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپ کا خوبصورت نہیں ہوگا, اس کام سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے. دین کی دعوت کا کام, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانا, اگر اس میں آپ سختی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کام تو آپ دین کا کر رہے ہوں گے, لیکن وہ اس میں سے خوبصورتی نکل جائے گی, کیونکہ آپ کا لہجہ, آپ کا رویہ, آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا لوگوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اتنا بھونڈا ہوگا کہ وہ ایک عیبدار قسم کی چیز کو لے کے آپ چل رہے ہوں گے. تو جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دار بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. تو نرمی کے لیے یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے, ہم اپنی زندگی میں نرمی کو لے کر آئیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل بھلائی سے محروم کر دیا گیا. یعنی بھلائی کی بہت ساری چیزیں ہیں, بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں, اچھائی کے بہت سارے طریقے ہیں, نیکی کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن جیسے پہلے بات کی کہ اگر باقی ساری عبادات ہماری زندگی میں ہیں لیکن نرمی نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کل کی کل بھلائی سے محروم ہو گئے. یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو بھلائی کا آپ کے پاس تھا نرمی کی شکل میں آپ نے وہ لوز کر دیا. تو باقی ساری چیزیں ہونا وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھلائی ہو تو ہمیں اپنے اندر نرمی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے.